اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آله في الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك عطوا وتمتعه فيها طويلا یا کاشف الکرب عن وجه حسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر دی قبولیت واسطے اچھی سے ایک بآواز بلند سلام. اپنی دعاواں دی منظوری واسطے مل کے سلام. امام زمانہ دی ظہور و سلامتی واسطے واجباً سلام. اللہم دعائے مالک ذکر قبول فرما. بانیان دی محنت مالک منظور قبول فرما. جو میرے ذمہ دعا من میرا کریم اللہ ذکر دا صدقہ دعا من قبول فرما. بالخصوص سید میرے عزیز محترم نجم شیرازی جنہیں تک پڑھنا ہے مالک انہوں نے مکمل صحت عطا فرما. ملک صاحب نے اچانک ہی حکم کیتا ملک صاحب اختیار صاحب نے تھوڑی زیارتاں شرف حاصل ہونا آئی جن دی مور لگی ہوتی ہے جن دی ڈپٹی ہوتی ہے. آج دی بسم اللہ میں حاضر ہویا تے ماتمداری جو کہ ہو رہی ہے اس زمانے داغ ماتم جو یہ سینے پہ سجا رکھا. داغ جڑا عام کانسیپٹ ہے داغ یا چھپایا ویندہ ہے یا مٹایا ویندہ ہے. لیکن میں کیا کہے داغ ماتم جو یہ سینے پہ سجا رکھا. بسم اللہ مہربانی. ذرا کافیہ دا صوتی کافیہ دا انداز دیکھو نا. نہ چھپا نہ مٹا بلکہ داغ ماتم جو یہ سینے پہ سجا رکھا ہے دل کو مولا کا عزادار بنا رکھا. زبانی نہیں شکر اللہ. یہ ذکر دی تازگی ہے ذکر دی تاثیر ہے. دل کو مولا کا عزادار ہر بندہ لائف اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے حفاظت واسطے جتن کرتا ہے. ایسا کی کرتے ہیں دل کو مولا کا عزادار بنا رکھا ہے. مشکل ہو سوچ کے آنا میرے گھر کی جانب میں نے غازی کا علم گھر پہ لگا. علمہ والدی عظمت تے بآواز بلند صلوات. الحمدللہ اس پاک ممبر تے اپنے مالکان دا ذکر ہوتا ہے. مالکان دے وقت اگوں نوکران دا یعنی صحابیان دا وہ بھی ذکر ہوتا ہے. توحید دا ذکر ہوتا ہے. اللہ دا چودہ دا انہوں دے آگے انصاراں دا. ایک نبی دی محفل ہے ستارے موجود ہیں. ایک ستارے سوال کیتا ہے یا نبی اللہ ایک کالے رنگ دے بندے جنت چھپیسن. نبی فرمایا نہیں. بڑا خوش ہو گیا. خوشی دی وجہ یہ جڑے بندے سوال کیتے ہیں نا عام دنیا دار بندہ ہی
کسی دے بولن تو اندازہ لا لیندے ہیں یہ کیڑے چینل تو بول رہے ہیں. کہ بعد پاک رسول جنہاں واسطے کائنات بنی ہے، پاک رسول محسوس کر لیا کہ یہ سوال میرے تے کردا ہے تے نظریں دیاں بلال تے. بھائی بڑا باشعور الحمدللہ جنابی جناب دے سیریس یہ سجدہ ذکر کیتا ہے. سلجھا ماحول ہے. نبی فرمایا اجا جواب مکمل تو نہیں ہویا. بادشاہ جواب مزید کوئی بات راندی ہے. میں کہ کالے جنت ویسن جناب آکھے کیوں نہ ویسن. جواب تو مکمل ہے. نبی فرمائے نہیں جڑے رنگے تیں سوال کیتا نا اجا جواب مکمل نہیں. بکر دا ایک پروفیسر ہے اس اس روایت نو جڑے 4 مصرچ رقم کیتا ہے وما ینطق دی زبان حرکت چاہیے. فرمایا ہم ایسا سلا دیں گے اسے عشق نبی کا. ہم ایسا سلا دیں گے اسے عشق نبی کا جنت میں حسینوں کا یہ دل بن کے رہے گا. جواب آؤ نیاز حسین یہ دن جرت طاقت اونچے ورنہ نہ ذاکر دی طاقت ہے کہ اتنی دن رات اوپڑے تینا تھواری طاقت ہے. یہ مالکہ دی عطا کی ہوئی کرشماتی کو کیفیت ہے. جنت میں حسینوں کا یہ دل بن کے رہے گا. دل چھوٹا سے قافیہ جنت میں حسینوں کا یہ دل بن کے رہے گا اور ہم اس کی سیاہی کو یوں تقسیم کریں گے حوروں کے یہ رخسار پہ دل بن کے رہے گا. اللہ سبحانہ یہ بھی تصحابی ہے. جدہ ذکر کیتا ہے بابا شیعہ دی محفل الحمدللہ توحید تو لے کے آل تک آل تو لے کے صحابہ تک سب دا ذکر ہے. یہ محفل نہ کہتی زید تو ہیں نہ کوئی مقابلہ بازی ہے. امام حسین دی کرم نوازی اپنے ایک محسن دے احسان دے شکریہ واسطے اور ایک ظلم دے خلاف احتجاج واسطے یہ صاف وسدی ہے وسدی راونی ہے. کشمیر فلسطین جیسے مظالم کے خلاف پٹیاں بات کے بندہ روڈا تے نکل سکتا ہے کہ جڑا سارے مظلوموں دا سلطان ہے جڑا غازی دے سردار میرا پاک شبیر میرا مولا حسین ان دے ذکر واسطے فقط شیعہ کیوں حسین سب دا محسن ہے. حسین سب دا رہنمائے حسین سب دا لیڈر ہے. شبیر دا ذکر منایا کر او دے وچ آیا کر شبیر دی محفل وچ آ کے وہ پتہ لگتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کون ہے او دے نال کون ہے وہ کو بچاون والا کون ہے. الحمدللہ اس چھوٹے جے پرندے تو کم از کم سبق لے لے. اپنے علاقے دے ایم پی اے واسطے تو بڑا سینہ کٹ کے تے کہلے سجے کہلے کھبے تے اپنی پارٹی شو کر دیں تے تیرے نالوں وہ پرندہ بد گیا جیڑا نارے نمرود والے پاسے جا رہے آئی تے بڑے بڑے پرندے نسے ویندے ہیں. آدھنوئے وہ بولیا یہ تیرے چونتے نکے جے قطرے نال میلہ تے پھیلی آگ وہ بجھ ویسی آدھے مشورے کو رکھو آگے بجھے نہ بجھے میری پارٹی دا تا پتہ لگ ویسی. بادشاہ حسین دی پارٹی
اپنے آپ کو شو کرنے اپنی پارٹی یزیدی زہر نہیں کرنی. یہ پتہ لگے کہ سنی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، دیوبند ہے، جو ہے، لیکن دشمن شبیر نہیں. اتنے پیارے ماحول میں ان دن جناب نواب کربلا ایک نظم وہ ضرور تلاوت کر رہے ہیں. سرکار نواب عارف دی قلم دی موتی ہیں. جیسی کیفیت جیسے دن چونکہ انہوں نے مطابقت رکھ دی ہے اور مجمع بھی الحمدللہ بڑے باشعور چہرے میرے سامنے موجود ہیں. اگر مناسب سمجھو تو ایک جذبے نال سلوات اللہ اور جب جتنا مجمع سلوات اس لیول تے نہیں اگر ہوئے تو سلوات کا جذبہ تھوڑا بلند کرو. برائے خوشنود امام حسین علیہ السلام بلند تر سلام. ایک سلوات اور بھی تلاوت کرو. انسانیت کی سوچ کا لفظ شیعہ دی سوچ بھی تھا اتنے لکھا جا سکتا ہے لیکن نواب صاحب شیعہ دی سوچ نہیں لکھی. بات نو وسعت رہتی ہے. انہوں نے لکھا ہے انسانیت کی سوچ کا محور حسین ہے. 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 انسانیت کی سوچ کا شریعت کی نہیں محور حسین انسانیت کی سوچ کا انسانیت کی سوچ کا کوئی دلیل محور حسین ہے. راہبر یہ کہہ رہے ہیں کہ راہبر حسین ہے. جڑے یونیورسل لوگ ہیں نا انہوں دی نظر اپنے زمانے تو کئی صدیاں اگے غالب آج بھی پڑھو تا لگتا ہے وہ گزری دنیا دا نہیں وہ ہر زمانے دا ہی. تا نواب صاحب دیکھو ہوں تو ہر کوئی لکھن لگ پیا. شہری درانگی بدل گیا انداز ہی بدل گیا. ہر بندہ انیس دورہ بھی ہے تو پتہ نہیں کئی کچھ ہے تو شباز بھی ہے. لیکن نواب صاحب انج لگتا ہے قبلہ کہ جڑے موجودہ حالات چلتے پہ لگتا ہے ایک کلام ایک شعر انہاں یزیدیاں دے منہ تے چاٹ ماری. سوشل میڈیا تیرے سامنے جڑے یزید کے بچے کوئی دوسرے چاہتا ہے کوئی دوسرے چاہتا ہے. نواب صاحب انہوں نے منہ تے تماچا مارے. سچیاں اجاڑتا رہا تو جس کے باغ کو سچیاں اجاڑتا رہا یار جڑے شاعری سنتے ہو جس کے باغ کو کب سے بجھا رہا ہے تو جس کے چراغ کو کب سے بجھا رہا ہے تو جس کے چراغ کو. انسان ہے تو داد دے اس کے دماغ کو. انسان ہے تو داد دے اس کے دماغ کو. جگ سے ہٹایا تو نے وہ ذہنوں میں بس گیا. جگ سے ہٹایا تو نے وہ جیدہ ہاتھ نہیں اٹھا میں بس گیا. بھاوے شیعہ بھاوے سنی ہے جگ سے محور حسین ہے رابر حسین ہے. ذہنوں میں بس گیا. جگ سے ہٹایا تو نے وہ ذہنوں
میں بس گیا اور یوں بسا کہ آج بھی گھر گھر حسین ہے محور حسین ہے، رابر حسین ہے، گھر گھر حسین ہے۔ ایک روایت انہوں نے رقم کی تھی ہے کہ سرور کونین زہرن طبیعت ناسازے کالی کملی اوڑھ کے گھر وچ لیٹے ہوئے تے اپنی ایک زوجہ نو مومنن دی ایک ماں نو ہدایت کر کے لیٹے کہ اگر کوئی دروازے تے آ جاوے نا آکھڑے فی الحال چلا جاوے، حضور دی طبیعت اس قابل نہیں، بعد جاوے پھر آوے، جیل مالے ہو مالک تو عزت دے وے، عظیم مجمع تے شرفاء دا مجمع، زوجہ نے آرڈر ذہن نشین کر لیا، یا اتنے تک دروازے تے دستہ کوئی زوجہ قدم بدھائے جو حضور آرڈر جاری فرما چکے ہیں اس تے عمل کرا، دل شبیر ہوئی تے بیٹھا ذکر دی تائید واسطے ہوئے تے بیٹھا فقیر بڑھ کے ہوئے، موکبر بڑھ کے نہیں، بڑا بندہ بڑھ کے نہیں، اگر ملنگ بڑھ کے بیٹھے زوجہ ٹورے رسول جلدی نال چادر ہٹائی اٹھے بھی تے بیا دل اس دم در رسول پہ گھر کوئی اور ہو، اس دم در رسول پہ گھر کوئی اور ہو، پھر تو میری بھی تم کو اجازت ہے پوچھ لو، در کھولنا پڑے تو یہ پھر در بھی کھول دو، در کھولنا پڑے بادشاہ آپ کا حکم کتاب ہے، کھول دو، لیکن میں اس کے واسطے خود چل کے جاؤں گا، لیکن میں اس کے واسطے خود چل کے جاؤں گا، خوشبو بتا رہی ہے کہ در پر حسین ہے، صدقے صلوات ان پڑھو جی میں ذکر بلا میں اللہ ایام جناب سجاد گزرے تو سید سجاد میرے چوتھے امام، میرے سونے امام دا خطبہ میں گوش گزار کرنا چاہنا، جرا قافلہ دربار پہنچے نا تے یزید ملعون، اگر یزید تے لعنتی تو سن انج ڈلی شروع کر رہی تھی تو وقت تو پکے ہوئے سن، یزید تے لعنت، دیکھو ہر چیز دی ایک لمٹ ہے، اصل کسی دی دل آزاری ٹھیک ہے، وہ سارے قوانین چھے سارے مذہب دا حصہ ہے، مقدسات دوسرا دی او دا احترام وہ سارے علماء دا بھی حکم معصومین دا، لیکن او دا یہ مطلب نہیں بھئی یزید دی لعنت تو بچ جاوے، نہ او دو تے لعنت کھول کے کرنی ہے تاکہ زمانے نو پتہ تا لگے کہ شبیر دے نال ٹکراون والے دا انجام کیا ہے۔ اس سرکاری خطیب نو حکم دیتے ہیں کہ ممبر تے چڑھ جا کہ میری تعریف کر، وہ چڑھ گیا، بڑی لمبی چوڑی اس تقریر کی تھی،
لیکن جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے, ریا ریا ہوتی ہے, وہ تصنع بناوٹ. بندے جائے کو چاون لکھور چاون عزت اندر ہاتھ چ وہ تقریر کر کے لتھا ہے. امام سجاد یزید تو مخاطب ہو کے ایک جملہ ہے, یزید اگر ان کی کوڑی بکواس مکی ہوئے تو کچھ سچیاں میں کراں. کتابوں سے ملتا ہے کہ پہلی دفعہ اس نہ کی تھی انکار ادھر نہیں, ایک تو نہیں پہ کمزور ہے نالے کہہ دیے رش چوکھا ہے تے ممبر اچھا ہے. جڑے شام دے زوار بیٹھے ہو مقام علی زین العابدین تقریباً میرے خیال ہے اس انداز دی شبیہ ہے جنہیں زیارت کیتی ہے, وہ زمین تو اچھا ہے. جنہیں یزید بہانہ تراش ہے نا کہ تو کمزور اچھے ممبر تے چڑھ نہیں سکتا تے زمین تے خطبہ پڑھے تو مجمع زیادہ ہے, وہ مجمع کور نہ ہو سی. سجادہ دل تو بہانے تراش تو ہونے ویک تصحیح اب تراب تے پوترے تراب نے حکم کیتا ہے. زمین نے بلند ہونا شروع کیتا ہے. جنہ صرف سیر علامت اکتفا کیتا ہے انہوں نے بھی سلام ہے. اتنی زمین اچھی ہو گئی جتھے یزید دا تاج آئی اتھے امام دے پیر. اللہ العظمت للہ. ملک صاحب نے میں گزارش بھی کی تھی ہے کہ نجم شرازی نوجوان ذاکر اس دور دا شہباز ہے, ستارہ ہے, ادھی جگہ تھے جو میں نوں تو آتے ہو تو پھر مجمع دے ذہن تو وہ جوانیاں وہ ٹل وہ چستیاں وہ ذہن رکھ کے جوان بیٹھے ہو سن. بہرحال اساغیر فقیر پرانے نوکر ایک اپنا گداگری دار کا سٹائل ہے. اگر تلفظ خریدار ہو, اگر چوتھے دا خطبہ جی میں ملک میں پڑھے اگر ان پرواز کر سکتے ہو تو انہوں دی مہربانی تے جڑے سیریس چہرے نہ صرف ویک سکتے ہو وہ ویدے رہو, میں نو انہوں دا کوئی اثر نہیں. چوتھے امام باقر دے بابے خطبہ کیتا ہے شروع. خیبر خندق تار ویلے سن دے ہو تو میں کوشش کی ہے کہ انہاں موضوعات جی میں خیبر تے خندق جتنی میں کشش پیدا کر چھوڑا تعداد بھی اتنی وہ مل جاوے اور مل بھی جاتی ہے. اور تھوڑا وہ موڈ تے ڈیپینڈ کرتا ہے. صلوات پڑھو میں خود میں ترجمہ پیش کروں. بادشاہ بیاتن سنو ساری زندگی الحمدللہ اتنے داد واسطے نہیں رکا. یہ میسج آئی جوانا واسطے کہ جڑے آتے نا کہ شیعہ توحید والے پاسے تے جاندے ہی نہیں یار. وہ فرقہ نماز یا توحید تو دور کی میں ہو سکتا ہے جیسے امامت زین العابدین ہو گئے. وہ فرقہ نماز تے مسیح تو دور کیوں ہو گئے؟ ہوں قلم نال سفر کرے سن
مالک سلامت رکھے سادہ جی جوانی نصیب ہوئے یزید ڈٹھا بھئی میرے سرکاری خطیب دا امپریشن تاثر وہ سفیرہ تے بالکل الٹا نیگٹیو آئی یہ بور تھی گیا اس چند جملے آکھیں چہرے تو پتہ لگ میں نا یزید ڈٹھا بھئی سفیر متاثر پہ ہوندے وہ تاثر پہ کامل کان متکبر بندے دا جو انداز تکلم ہے یہ حرامیت ہے قیدی جد قیدی ہے قیدی سر کے آپ کی طرف توہین تے بعد فتح دا نشا جد قیدی فاتح کون بعد سفیرہ دو رٹھاس بھائی میرا روپ ہوئے امام سجاد آمین سفیرہ دو نویک اگر فاتح پوچھائی تب میں نے ایک وقت کے گہرے ساگر میں تو ظالم کھو جائے گا وقت کے گہرے ساگر میں تو ظالم کھو جائے گا جب آزادی ابھی گونجے گی فیصلہ ہو جائے گا کیا کیفیت بڑی ہو سی جنا خطبہ پڑھنا لا علی دا پوترا ہو سی شبیر دی پاک دا بھارس ہو سی جیلہ مالے ہو رنگ جو بدل گئے جناسہ زاکری چنٹر ہویا سے تو سارے سینئر آدیان کے زاکری چٹے والا تو پہلے آندھی نہیں تو ہون ہر تریجلی بندہ سلطان زاکرین بھی ہوندہ ہے تے شہباز دا ٹائٹل بھی وہ دی جیبے چوندہ ہے میری کروڑ مجال آج جڑے بندے سوچ رہے ہو نا کہ خیبر خندق دی داغ اس موضوع کی میں ہو سکتی ہے میں سطر پڑھتا انصاف کر لے یزیدہ دے ایک پہلے نیزے دے سر کہندہ ہے امام نے میرے باپ دا یزید حیران ہو گیا بھئی میں تا پریشر پامن کان یہ جملہ ہے جو فاتح ہو ہوتا ہے جڑا کسی نو مرا چھوڑے یہ تا بڑے مطمئن ہو کے آدھے میرے پیو دا سار یزیدہ دے پھر جد کہہ دی باکر دا بابا یزید یا کھچک پاکے جواب دے کے بیاتل تم نے جس کو قتل کیا ہے دیکھو بول رہا ہے خطبہ مکمل کر دے بھی ہے دربار عجیب کیفیت سفیران دی فہدہ اور ادر بظاہر نحیف کمزور قیدی اس کمال کر چھوڑی بات مکمل کینے کی تھی تم نے جس کو قتل کیا ہے دیکھو بول رہا ہے تم نے جس کو قتل کیا ہے ایک سلوات اچھی آواز دعائیں ذکر ایک سلوات پڑھ لو آغا جی بادشاہ دے بلند ترین سلام بادشاہ جی دی صحت و سلامتی واسطے بلند تر سلام کل ایمان یا علی مالک سلامت رکھے ایسی ہستیاں دے سائے قائم مومن جنہوں دے عزاداریت بڑے ورکن اور بڑی تبلیغن
مالک سلامت رکھے اور قبلہ زوار جعفر تیار صاحب بھی میری بھی 38 سال کی سروس ہے کہ جناب میں ذاکر انٹر ہویا اس ویلے بھی ملک صاحب نام پانا تو یعنی میرے تو بھی بہت زیادہ سینئر موسٹ ہستی لو جی خوش قسمتی کہ ایسی ہستیاں دے وچ میں خطبے کو تکمیل تک وہ پہنچا بنائے تم نے جس کو قتل کیا ہے دیکھو بول رہا ہے نیزے پہ قرآن سنا کر راز یہ کھول رہا ہے بے شک یہ سر کٹا ہے کٹ کے نہ جھک سکا شاباش یہ جوانی دا حق ہے اچھا ایک بریک جہاں بابا جی اینڈ بریک جہاں دو قسم کے لشکر شہر چنٹر ہوندیاں ایک فاتح ایک شکست خوردہ اکثر میں یہ شعر تھا ہی چھوڑ دینا چونکہ یہ اینڈ وہ ہر مجمع والا نہیں تو اس اہل سمجھ کے ایک فاتح لشکر ایک کھڑا ہویا سجادہ تن یزید مطلب کہ بھولے جو میں سادہ قافلہ تیری دمشق وہ کس حیثیت اس داخل ہویا ہے تم نے جس کو قتل کیا ہے دیکھو بول رہا ہے نیزے پہ قرآن سنا کر راز یہ کھول رہا ہے بے شک یہ سر کٹا ہے کٹ کے نہ جھک سکا ہے تیرے سر پہ موت بن کر شبیر آ گیا اس سجاد دی بھیڑ نو امت بہت ستائے اتنا ماریا نے اس ویڑے دی ہر بطول زخمی ہے دختر رسول وہ زخمی علی دیاں دھیاں ساری زخمی اگر ہائے کسی بندے دی تھکاوٹ دی وجہ تو یک محرم تو جو اس سلسلہ شروع ہوتا ہے اگر کوئی ہے نہیں کی تھی نبی دی زخمی علی دیاں زخمی بات میں نو ایک لفظ آکھن دیو جہدے دن پہ چل دن نبی تے علی دیاں دی عمرہ تا پوری آئی جڑے مظلوم کو حسین آتے ان دی دھی دی اپنی قسمت انہی دنہ دا انہی موسمہ دا ایک مرثیہ میں ملک اس پڑھ رہے ہیں بڑا خیرات اللہ عام دنہ چی وہ پڑھا ہے تو بات خاص کر 5 سفر جو کہ وہ دی خاص تاریخ ہے جرا قیدہ چھٹیاں سمجھ گئے اس کو نام بھی اتفاقاً اس دا میرے سامنے اسم لکھا ہے ان دا ویڑ پڑھتا ہے جیدی عمرہ تھوڑی ہے دکھ زیادہ کیا بات ہے تو رہا ہے زندگی کم بابا بھیڑ تے بھیرا دے ایام میں 23 محرم دے بعد
ایام سید سجاد اور ایام معصومہ ارال میں مختلف چکے روایت 29 نو بھی بعض جگہ تے معصومہ دی شہادت، پھر سفر بھی، پھر ربیع الاول بھی جنگ دے علاقے 5 ربیع الاول بھی منائی رہتی ہے. تا 5 سفر رہائیے تے اسے کیفیت دا یہ وین ہے، یہ مرثیہ ہے. مرثیہ تو پہلے تھوڑا تیری کیفیت میں چاہنا کہ اس مرثیہ تے نال ملے تو میں زیادہ انتظار وقت میں کرانا. وہ کائنات یہ بھیڑے بھائی جان کہ اس برا سجاد نال اتنا پیار ہے. شاگردیز ملتان ایک عالم دین پہ پڑھتے ہیں کہ برا دے پیران دے گنڈے کڑے دیا جی میں تسا آئے کی تھی ہے. تو ملتان بھی عزاداری کا بڑا سونا مرکز ہے. مجمع چو ایک سفید ریش سید آکا قبلہ علامہ صاحب وہ بھیڑ کنڈے کیمیں کڑے دی اسی جہدے ہاتھ انیوں مہربانی تو قبلہ جڑا جواب دیتا آئی ایک دفعہ تک کربلا بڑھ گئی انہاں کا مومنو اوکھے سوال کریں دے ہو ذاکرین علماء نو امتحان اس پہ دے ہو اگر سوال کیتا بے تو برداشت کرو ہاتھ تا مجبور ہے رات کوئی منزل آ لیا آکے سجاد ویر ذرا پیر سیدھے کرے نا بھائی میں نو جوان مکاڑیے دا ماتم والا ہاتھ وہ بلند ہوگا وہ نظر آمنا چاہیے ذرا پیر لمبے کر. علامہ صاحب پڑھا کہ امام پیر لمبے کرنا بھیڑ کنڈے کیمیں کڑے دی آئی بھیرا دے پیر بھی چون گنے آ ایک کنڈے بھی نکل یا میرا مالک. یہ ذکر بذات خود معجزہ ہے بھائی. دنیا سمجھتی ہے ڈامی دے بعد رو رو مک ویسن تھک ویسن ڈامی دے بعد تتاں تھکے نا جو 13 ضربہ تے گل مک ویندی. اصل ماتم تا سمجھو ڈامی دے بعد دے یہ روڈا تے جلوس تا ڈامی دے بعد دے ظلمہ دی وجہ ہوئے تیری رونی اکھی دی قسم قیدہ چھٹیاں بس چونکہ کیفیت رل گئی مذہب ہے ہی کیفیت دا نام دردالی تار مل جاوے تو بعض اوقات مومن ہک کے لفظ نو زین اس بلا کے اسے تے رو دا نہ دے ذاکر اگے ٹور ویندے مومن اسے ہک کے لفظ نو زین اس رکھ کے آدھے وہ کلمہ پڑھنے لے اتنا ظلم اتنا ظلم. بھائی جان قیدہ چھٹیاں بشیر پوچھا مولا رستے دو پہ ویندے ایک سیدھا مدینے ایک کربلا تو ہو کے مدینے میں کیڑا بنا اجا چوتھے امام جواب نہیں دیتا یا تیسرے معاملے جو ایک مستور دی کوک آئی سجاد یہ جو مدینے تے کربلا تے رستے دے سیدھے ان دے کول میری طرف پوچھ کوئی اور راہ کوئی نہیں جڑا میری دھی دی قبر پر سجاد فرمیندے میں کر جی میں اے آدھی ہے مہارا مڑیاں جی میں اے جکی قبر نیڑے آندھی گئی معاملہ چو وین بلند ہو دے گئے. قبلہ ملک صاحب بھی بہت دفعہ دے زوار ہیں میں نے بھی کافی دفعہ شرف حاصل ہویا. ایک گواہی دکھائے باویں دربار شام
بڑا گریا ہوتا ہے، بڑا اتنے بھی ظلمت ہی چکے داستان ذہن چاہتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کوئی عجیب کیفیت ہے زوار دا زائرین دا، جتنا گریا معصومہ دی قبر تے ہوتا ہے نا، اتنا میرے مشاہدے مطابق اتنا پوری زواری کتھا ہی نہیں ہوتا. اور خاص کر جنا میری ماما بہناں دیاں اتنے پہنچ دیا قافلے چ مستورات ہوندیاں تے کوئی ذاکر ہوئے تے جنا مستور کوئی رو کے آتی ہے پاکستان دور بڑھوا کے آئی ہیں. تھوڑا جہاں ذکر کرو چاہ تے بی بی دی زری تے یہ دور ساری منت آئی، یہ دور رکھو شاباش. بات تا رومن دی معرفت دی ہے، جنا زوار دی یہ کنڈیشن ہو دی ہے تے وقت انہوں دی کیڑی حالت ہو سی جے ہتھا نال دفن کی دیا. ہاں آئے ہوں دی ہے جڑی ذاکر دی منت تو پہلے نکلے، ذاکر واسطے پاوے تے وقت آئے کرے تو. بابا سلطان الذاکرین بابا خادم شاہ پڑھتے ہیں کہ اٹھ قبرستان دے نیڑے آندے گئے، قرآن اضافہ ہوتا گیا، وہ پڑھتے ہیں سب تو پہلے مالت تھی نہ سراندی آئی نہ پواندی آئی، قبر نال آ کے لیٹ گئے. اللہ اکبر، جی میں ماما نکے بچہ نال پیار کر دیا ہے، سجی بان قبر تے ولائیس بالکل میں تیری انتظار مکا چھوڑی، میں قریب پہنچ گیا ماتم والے سترہ دے سجی بان قبر تے ولا کے تے اصغر دی امڑی ایک وین کیتا ہے معصومہ جاگ ولے ویندی ہے. اچھا چلو ادھے مجمع ہے کیتی ہے جڑے نو کر سکے اگو قبر والی دا جواب سن کے شاید تیرا کلیجہ حل ونجے جنا ماک ہے ولے ویندی ہے. اگو قبر والی گل کیڑی کیتی ہے، قبر تڑپی ہے میری اجڑی اماں، یہ زیور صرف تیرے لتھے یا میرے سجاد دے. ہاں کہدا منہ تے ہاتھ، کہدا سینے تے ماتم، کہدا سر دا پرسا، یہ مجلس ہے بابا. میں سین کلچی میں پن کے یہ مرثیہ پڑھیا، آؤ چولیاں پھیلاؤ. بی بی آدھی سجاد اڑیا بین خود اپنی رہائی دی خبر آپ نے جوانو اوکھ ہے جوانی دا رومن، لیکن ایک لفظ ہے اگر اس کو قریب تو محسوس کرو تو میں مرثیہ شروع کرا. جناب اصغر دی اماں آکھے نا اڑیا بین کو خود رسا جو زیور لے گئے. بزرگ ذاکر پڑھ دیں آج مدت بعد چوتھے امام دوئے ہاتھ وکھرے وکھرے دوئے ہاتھ علیحدہ علیحدہ بیڑ دی قبر تے رکھ کے ادھر معصومہ امڑی تو نہ پوچھ، اپنی اکھاں نال خود ویکھ میرے زنجیر لہ گئے اگو دھیمے لے جج تے غربت بھرے لے جج آدھی تے ہون کن ویسو. جملہ سادہ ہے لیکن اتنی غربت محسوس کرے. قبر علی پوچھے ویر رہائی جو مل گئی تے ہون کتھا ویسو. اکبر دا ویر آدھے وطن جہاں جنازہ اختتام تے ماتم کرنئی جنا اکبر دے دیرا لفظ وطن منہ گڑیا تو سبھی سونی ہے کی تھی اس لئے معصوم قبر تڑپی ہے تے رو رو کے پیا دیا تو ٹور شمار تو دارے لگ دے تو ٹور آوے
خیرات ہے اس مسیح دی جی میں مور ہے کہ تیری اکھا تے بھی مور ہے تے تیرے بھی ماتم دل صرف رومن دے نہیں بیٹھے کھلو تے میرے شیعہ سنی بھائیوں سنی فقط رومن دی شکل جا بڑے سی لیکن جڑے جلوسہ دے بات بھی ہو بھیڑ پہ آتی ہے تو تا ٹور میرے پیر دیا دیا کبر چی کاترہ کی دلیں کہ میں روما ہی نہیں شمار تو ڈارے لگ دے بچ کا پیر ستان غریب آدے میں رہ گئی ہاتھ نہائے بندہ امیر ہی بابا میں اس روپیہ تھا جدہ ماتا والا ہاتھ ہو نہیں اٹھا کہ یہ بھی شیعہ بچ کا پیر ستان معصومہ دی تنہائی دا ماتم کر جا بلو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وہ منہ دے پرسے دے میں ڈالے میرے چٹیاں داڑھی والے بزرگ اور میرے جوان بھائی پیر ذریت شاہر دی مجلس تے میں یہ سطر پڑھی پیر نجم نو تک آلے آکھا لگا سید فطرت ہے نکا بچہ روے تے وارثال ہوئے تو وارث چپ تک کروے دیں یہ کو کہہ چپ کروایا میں کہ ہاں سید چوتھے امام آکے پپی لوٹا لی گرلی دو نا میں بھیڑ کو چپ کراوا گرلی کھولی تو امان تک دیا تے قبر تے رکھیا مطلب بھیڑ چپ کرے بجائے چپ کرن دے معصومہ جواب کے ڈالیتا ہے شاباش سر دے پرسدے بڑا لے ماتمی جوان ماتمی سونا لگتا ہے ماتم کرتے ہیں رو کے معصومہ پہ آتی ہے میڈے معصوم بچے میں ماتمی قبول فرمائے میں ایک اشارہ کرے چاہ چلو اکثر تو میں تھا سلام کیتا ہے لیکن کوئی روحانیت عجیب ہے واللہ میرا دل بڑھ کے پتے برداشت نہیں کریں دے اگلی سطر ہے تو ہوگی لیکن پڑھ دا چونکہ شبیہ دے راتل شبیہ برامت ہو بڑیاں تالی اکبر دے پاک باب قربن کے سطر ایک تری جھوڑ پہنا بار بار جنا بھیڑ آکھے شمر تو ڈر لگتا ہے شمر تو ڈر لگتا ہے اماماتن بھیڑ آنکھیں تا تیری وجہ تو دربار یزید اس فینا جتھے باقی شرط لکھوائیاں ایک اے بھی لکھوینا جو یزید میں کو لکھ دے میری بھیڑ قبر جتنی ڈر گئی ہے میں کو لکھ دے جو کدی بھی شمر غریب والے قبرستان چو نہ گزرے جنہ ہائے کی تھی شاباش میرا بچہ اسلے معصومہ دی قبر حلی رو کے پیاتی ہے